وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے کانپتے ہوئے وہ کلاس تک پہنچی۔ وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ دروازے میں کھڑی ہو کر ہی اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ جیسے ہی پروفیسر موئز کی نظر اس پر پڑی، وہ 1 منٹ سے پہلے سیدھی ہوئی۔ "May I come in, sir?" اس کی آواز میں ایک سحر تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، بہت ہی خوبصورت آواز، جیسے کوئی میٹھے گیت سنا رہا ہو۔ "آ جائے مس اریج۔" پروفیسر موئز نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئی اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر لیٹ آئی تھی۔ سارے گھر کا کام تائی اس کے سر پر تھوپ دیتی تھیں تو کیا کرتی؟ وہ اسے سارے کام کرنے ہی پڑتے تھے، اور سب کا ناشتہ بنانے کے بعد سارے کچن کی صفائی کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو جاتی تھی، اور ہر بار یونیورسٹی پہنچنے تک اس کا آدھا لیکچر گزر چکا ہوتا تھا۔ اس نے شرمندہ نگاہوں کے ساتھ پروفیسر موئز کو دیکھا۔ آج انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنا لیکچر جاری رکھا۔ وہ بہت دھیان سے لیکچر سن رہی تھی اور ہر پوائنٹ کو سمجھ رہی تھی۔ کلاس ختم ہو گئی، سارے اسٹوڈنٹس کلاس سے نکل گئے۔ پروفیسر موئز جو ڈائس سے اپنی کتاب اٹھا رہے تھے، انہوں نے ایک نظر اریج کو دیکھا، جو اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے نکلنے والی تھی۔ "مس اریج، ذرا فری ٹائم میں میرے کیبن میں آئیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے." سنجیدگی سے کہتے ہوئے پروفیسر موئز جا چکے تھے اور اریج شش و پنج میں رہ گئی۔ 2 لیکچر لینے کے بعد اسے فری ٹائم ملا تھا، تو پروفیسر موئز کی بات سنتے ہوئے وہ ان کے کیبن کی طرف آئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے پروفیسر موئز کی آواز آئی کہ "آ جاؤ"۔ تو وہ اندر داخل ہوئی۔ "سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟" وہ جو اپنے دھیان لیپ ٹاپ پر جھکے کوئی کام کر رہا تھا، اریج کی آواز پر سیدھا ہوا، پھر اپنے ہاتھ سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ "بیٹھیے۔" وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی ایمبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی۔ پروفیسر موئز جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کچھ سیدھے ہوئے۔ "کیا میں جان سکتا ہوں آپ روزانہ یونیورسٹی لیٹ کیوں آتی ہیں؟ غالباً جس دن سے میں آپ کی کلاس لے رہا ہوں، میں نے نوٹ کیا ہے آپ آدھا لیکچر لیٹ آتی ہیں، اور آپ کا فرسٹ لیکچر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ آپ کی پڑھائی کا کتنا لاس ہو سکتا ہے؟ پروفیسر موئز کافی سنجیدہ تھے اور اریج کا دل چاہا اس وقت یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ یس سر، اچھے سے جانتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھیگ گئی۔ تو کیا بتانا پسند کریں گی؟ آخر کیا وجہ ہے جو آپ روزانہ ہی لیٹ آتی ہیں؟ ان کے لہجے میں کچھ نرمی شامل ہوئی تھی۔ شاید انہوں نے اریج کی آواز بھیگتی ہوئی محسوس کر لی تھی۔ بس سر، کچھ پرسنل ایشوز ہیں۔ وہ سر جھکا کر ہلکی سی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ پرسنل ایشوز کیسے ہیں؟ ان کے سوال سے ایک پل کے لیے اریج کا سانس تھما تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پروفیسر موئز یہ سوال پوچھ لیں گے۔ وہ سر، ایکچولی میری تائی جان سے گھر کے کام وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس لیے مجھے صبح اٹھ کر سارے گھر والوں کو ناشتہ دے کر کام کر کے آنا پڑتا ہے۔ اگر میں کام کر کے نہ آؤں تو وہ لوگ میرا یونیورسٹی آنا بند کر دیں گے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ اس بار اس کی آواز زیادہ گیلی ہوئی تھی، جو پروفیسر موئز نے صاف محسوس کی۔ اس کا جھکا سر مزید ہی جھک گیا۔ اسے لگا شاید اب وہ پروفیسر صاحب سے نظر نہیں ملا پائے گی۔ دوسری طرف لمبی خاموشی تھی۔ کتنے ہی پل وہ خاموشی سے اس کا جھکا سر دیکھتا رہا۔ اوکے، تو کل سے آپ فری لیکچر میں میرے کیبن میں آئیں گی، اور آپ کا جتنا بھی سلیبس مس ہو چکا ہے وہ سارا ریوائز کریں گے۔ آپ اس یونیورسٹی کی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، کم سے کم میں تو آپ کا لاس ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ کو یہاں آ کر پڑھنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے جانچتی نظروں سے اریج کو دیکھتے سوال پوچھا، اور اریج کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نو سر، میں آ جاؤں گی۔ اس کا لہجہ کانپا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود پر قابو پا گئی۔ گڈ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ وہ جو دروازے تک گئی تھی، کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹی۔ موئز کی نظریں اس کے ہی وجود پر ٹکی تھیں۔ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اریج کے چہرے پر پریشانی بھانپ گیا تھا۔ وہ سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ وہ واپس پلٹی اور دوبارہ کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے اور بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر موئز نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ اصل میں آپ تو خود ٹیچر ہیں، تو کیا آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں میرے لیے ایک ٹیچر کی جاب کا بندوبست کر سکتے ہیں؟
اس نے کس قدر عزت نفس کو کچل کر ان سے مدد مانگی تھی وہی جانتی تھی، اور 2 پل کے لیے معیز ساکت رہ گیا۔ لیکن آپ کو جاب کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ قطعاً نہیں سمجھ سکا کہ آخر وہ کیوں نوکری چاہتی ہے۔ وہ دراصل سر، میرے تایا کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میری یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکیں، اس لیے میں نے سوچا پارٹ ٹائم جاب کیے اپنا خرچہ خود اٹھا لوں۔ سر ایک بار پھر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے جھولی میں موجود ہاتھوں کی مٹھیوں پر آ گرے، اور سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں چند سے کچھ زخمی ہوا۔ آپ نوکری مت کریں، یہ عمر پڑھنے کی ہے نہ کہ نوکری کرنے کی۔ آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اور آپ کو اپنی فیس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مینج ہو جائے گا، بس آپ کا سارا فوکس پڑھائی پر ہونا چاہیے۔ اور اریج نے یقینی اور حیرت سے چہرہ اٹھائے پروفیسر معیز کو دیکھا۔ لیکن سر یہ کیسے مینج ہوگا؟ وہ حیران تھی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں مینج کر دوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پروفیسر معیز کے الفاظ اریج پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ ایک لمحے سے پہلے کرسی سے اٹھی۔ سوری سر، لیکن مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ آپ سے اپنی پرابلم شیئر کی، اس لیے نہیں کہ آپ مجھ پر احسان کریں، صرف اس لیے کیونکہ مجھے لگا تھا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، بہت شکریہ، میں چلتی ہوں۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی اونچا ہو گیا۔ یقیناً اسے معیز کی بات نے تکلیف دی تھی۔ وہ کیا اسے غریب اور مانگنے والی سمجھ رہا تھا؟ وہ غصے سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی ایک کلاس رہتی تھی، لیکن اتنا دل اچاٹ ہوا کہ وہ فوراً یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو تائی ہمیشہ کی طرح اپنی بھانجی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ سیدھی کمرے میں گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سیدھی کچن میں گھس گئی۔ وہ جانتی تھی اسے کون سے کام کب کیسے کرنے ہیں، اس لیے تائی کی ڈانٹ سنے بنا ہی وہ کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ اریج 21 سالہ کانچ جیسی سبز آنکھوں والی خوبصورت شہزادی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے ماں اور باپ کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور علیحدگی کے چکر میں وہ بہت بری طرح پھنسی تھی۔ اس کی ماں نے صاف اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی ماں کو لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے، اس لیے اس کا باپ ہی اسے سنبھالے۔ اس کی ماں نے طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی شادی کر لی تھی، اور اپنے دوسرے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی پلٹ کر اریج کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی بیٹی کس حال میں ہے۔ تو اگر وہیں دوسری طرف باپ کی بات کی جائے تو اس کے باپ نے ایک امیر عورت سے شادی کر لی تھی۔ وہ عورت اس کے باپ کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی تھی۔ اس کا باپ اس عورت کے ساتھ دوسرے ملک جا چکا تھا۔ اس کا باپ، اس کی دوسری بیوی اور ان کے بچے، وہ سارے باہر رہتے تھے۔ انہوں نے بھی کبھی پلٹ کر اریج کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس اپنے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا اور ہر مہینے کثیر رقم کے پیسے اس کے تایا کو بھیجنے لگے۔ تایا کا ایک ہی بیٹا تھا، جنید، 1 نمبر کا بدتمیز اور لفنگا، اور تائی چاہتی تھی کہ ان کی اپنی بھانجی ان کی بہو بن کر آ جائے۔ وہ پیسے جو اس کا باپ بھیجتا تھا وہ تایا کہاں خرچ کرتے تھے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن تایا یہی کہہ دیتے تھے کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اب تم بڑی ہو چکی ہو اور 18 سال تک تمہاری کفالت ہمارے ذمے تھی، اب تمہیں اپنا سارا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تایا اتنے غریب بھی نہیں تھے، نہ ہی بہت زیادہ کوئی امیر تھے، وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس گھر میں بس 4 ہی لوگ رہتے تھے، تایا، تائی، ان کا بیٹا جنید اور اریج۔ 2 دن تک وہ یونیورسٹی ہی نہیں گئی۔ نہ جانے کیوں اسے پروفیسر معیز کی بات پر اب تک غصہ تھا، لیکن کیا کرتی، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، اس لیے آج وہ یونیورسٹی آ ہی گئی، لیکن جان بوجھ کر پروفیسر معیز کی کلاس نہیں لی۔ وہ اس شخص کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی بے بسی پر احسان کرنا جانتا ہو۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، ساری سوچیں اپنے باپ کی طرف تھیں۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری زندگی میں یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا کبھی وہ خوش ہوئی تھی۔ چھوٹی سی تھی جب ماں نے باپ سے طلاق لے لی اور دوسری شادی کر لی۔ باپ نے بھی دوسری شادی کر لی، اسے تایا تائی کے در پر چھوڑ دیا۔ دادی نے اسے سنبھالا۔ دادی اسے کافی محبت کرتی تھیں، لیکن دادی کی موت کے بعد اس نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ دادی کی موت پر وہ 10 سال کی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اس نے سارے کام سیکھ لیے تھے۔ وہ کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، اپنی پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
نہ جانے کیسے اس نے تایا جی کی منتیں کیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یہ تو شکر تھا سرکاری یونیورسٹی تھی، اس لیے یہاں کی فیس تھوڑی تھی۔ وہ زمین پر گھاس کو دیکھ رہی تھی اور ساری سوچیں ماضی کی وادیوں میں الجھ گئی تھیں۔ جن والدین کی اولاد نے بروکن ریلیشن دیکھی ہوں وہ کبھی بھی ہیل نہیں ہو پاتے، اور نہ ہی وہ کبھی شادی جیسے رشتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اس کی زندگی میں شادی کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ اس کا ہر مرد سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ بس اس کا دل چاہتا تھا وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، بس کمائے اور کھائے اور اپنی ساری ضرورتیں خود ہی پوری کرے۔ وہ ہر انسان کی زندگی سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اتنے میں اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ مس اریج، آپ کو پروفیسر موئز لائبریری کے ساتھ روم میں بلا رہے ہیں، انہیں شاید آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اریج نہیں جانتی تھی۔ اس نے آج اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ یقیناً پروفیسر موئز نے اسے پڑھانا ہوگا، لیکن وہ یہ بات تو بھول ہی گئی کہ پروفیسر موئز نے تو اسے اپنے کیبن میں آ کر پڑھنے کا کہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے چلتی ہوئی لائبریری کی بلڈنگ میں داخل ہوئی اور لائبریری سے ملاحظہ کمرے میں گئی۔ کمرہ سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اچانک ہی خوف محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی کمرہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ کون ہے یہاں؟ اریج کی خوفزدہ آواز کمرے کی چار دیواری میں گونجی۔ سر، اس نے گھبراتے ہوئے پروفیسر موئز کو پکارا۔ آج چڑیا ہاتھ لگ ہی گئی۔ کب سے تم پر نظر تھی؟ تم کتنی بھولی ہو، ویسے یہاں تک پہنچ گئی۔ بند کمرے کے در و دیوار میں کسی آدمی کی آواز گونجی تھی، اور اس آواز کو اریج لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ وہ ان کی یونیورسٹی کے سب سے بگڑے ہوئے امیر رئیس زادے ارحم کی آواز تھی۔ ابھی اریج یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا تھا، اور اگلے ہی لمحے اریج کا بازو اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ تڑپتی ہوئی اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تو یہاں تک نہیں لایا، خباثت سے کہتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اریج کا منہ دبوچا تھا، اور اریج کو اپنے سر پر ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ اس کے سر پر کیا سپرے کر چکا تھا کہ اریج کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دو پلوں بعد ہی اس نے محسوس کیا اس کا دوپٹہ سر سے سرکتا ہوا گلے میں آ چکا ہے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اریج کو وہ دن یاد تھا جب وہ کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ارحم آ کر بیٹھا، اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اور اس بات پر اریج نے کافی سختی اور غصے سے اسے کہا تھا وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ساری کینٹین نے ارحم کی یہ بے عزتی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور بس ارحم کو اب اس کا بدلہ لینا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو کندھے سے کھینچ چکا تھا، اور اس کے کندھے اور بازو کے مقام سے کپڑا پھٹ گیا۔ اس کا سفید دودھیا کندھا اور بازو ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی، اریج پر جھکتا ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا اور پروفیسر موئز اندر داخل ہوا۔ کلاس روم میں اندھیرا تھا، اور ارحم کے چہرے کا رنگ پل میں فک ہوا تھا۔ اس نے فوراً اریج کو چھوڑا اور کلاس روم کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اریج کی آنکھوں کے سامنے اب تک اندھیرا چھا رہا تھا۔ اریج، اریج! پروفیسر موئز اس سے آواز لگا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، ان سے مدد مانگنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور کمرے کی نیم روشنی میں پروفیسر موئز نے اسے دیکھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی وہ زمین بوس ہوتی گری۔ پروفیسر موئز نے اسے گرنے سے بچایا تو وہ ان کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اریج، اریج! اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسی موقع کا فائدہ ارحم نے اٹھایا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ اپنی ساری کلاس کو اکٹھا کیے وہاں آ چکا تھا، اور جیسے ہی اسٹوڈنٹس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی پروفیسر موئز کی باہوں میں اریج کو دیکھ کر سارے اسٹوڈنٹس پل میں ہی چمگوئیاں کرنے لگے، اور موئز جیسے ہوش میں آیا، اس نے بے یقینی سے اریج کا حال دیکھا۔ اس کا دوپٹہ گلے سے غائب تھا۔ اس نے فوراً جھکتے ہوئے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اریج کے بے ہوش وجود پر دیا۔ اریج کی کلاس فیلو جو اس کی اچھی دوست تھی وہ فوراً بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئی، اور پروفیسر موئز نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک تو یہ بات ساری یونیورسٹی میں پہنچ چکی تھی
کہ سب سے نازیبا حالت میں عریج کو پروفیسر معیز کے ساتھ دیکھا ہے، اور یہ سارے میس کو کریٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ارحم تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے ڈین گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور ایک سائڈ پر کرسی پر عریج بیٹھی ہوئی تھی اور پروفیسر معیز بھی سائڈ پر ہی کھڑے تھے۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا، پروفیسر ہو کر آپ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی کے ڈین نے کافی غصے سے پروفیسر معیز پر گرج رہے تھے۔ یقیناً سارے انہیں غلط سمجھ رہے تھے۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے بس مس عریج کو خالی بلاک کی طرف جاتے دیکھا تو میں پریشانی سے ان کے پیچھے گیا تھا۔ جب میں کلاس میں داخل ہوا تو وہ چکرا کر گر رہی تھی، بس میں نے انہیں پکڑا ہے اور آپ ساری یونیورسٹی کے سامنے ان کی عزت کا تماشا بنا رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں پروفیسر معیز کو بہت غصہ آ رہا تھا اور عریج بے بسی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک دھندلے مناظر نمودار ہو رہے تھے۔ جو بھی ہے، لیکن آپ کے اس عاشقی اور معشوقی کی وجہ سے ہمارے ادارے کو کافی بدنامی ہو چکی ہے، سو بہتر ہوگا کہ آپ اسی وقت اپنا ریزیشن دیں۔ آرام مس عریج، آپ کو ابھی اور اسی وقت یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے۔ اور عریج کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہے۔ اس نے پرنسپل صاحب کی طرف دیکھا، اس کی ہونٹ بنا آواز حرکت کیے۔ پلیز سر، یہ ظلم مت کر، وہ آہستہ آواز میں بھربھرائی تھی، اور پروفیسر معیز کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس کو یونیورسٹی سے نکال رہے ہیں؟ معیز نے ان سے بحث کی، لیکن پرنسپل صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ سارے اسٹوڈنٹس بھی پروفیسر معیز اور عریج کے افیئر کی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ بس، بہت ہو چکا، بہت بکواس کر لی آپ سب نے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق ہے تو ان سب میں آپ لوگوں کو اپنی ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس یونیورسٹی سے ہم دونوں کو نکالنے کی، تو میں خود اس یونیورسٹی کو چھوڑتا ہوں جہاں لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ اس ادارے میں پڑھانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی تک آئے اور عریج کا بازو پکڑ لیا۔ عریج کو میں خود اپنے بلبوتے پر پڑھا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کم سے کم اس ادارے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس عریج۔ جب تک میں ہوں تب تک کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے عریج کے کندھوں کے گر شال کو پکڑتے ہوئے اس کے سر پر اوڑھا تھا، اور ایک پل کے لیے سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اصلی مرد وہ نہیں ہوتا جو کسی لڑکی کی عزت کو بڑے مجمع میں تار تار کر کے، بلکہ مرد وہ ہے جو ہر لڑکی کو عزت دے۔ اور بہت جلدی میں آپ سب کے سامنے اپنا اور مس عریج کا رشتہ کلیئرفائی کر دوں گا۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ عریج کا ہاتھ پکڑے سارے اسٹوڈنٹس کے جمگٹھوں میں سے باہر نکل گیا۔ عریج اس کے ساتھ کسی کٹی ڈال کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پروفیسر معیز اسے لے کر اپنے کیبن تک آئے، اسے کرسی پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا۔ مس عریج پانی پی لیں۔ جب معیز نے دیکھا اس نے گلاس نہیں پکڑا تو چاروں ناچار پروفیسر کو اس کا کندھا ہلانا پڑا۔ عریج ہوش میں آئی، گلاس پکڑ لیا اور خالی خالی نگاہوں کے ساتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پروفیسر معیز کچھ سوچ رہے تھے۔ کیبن میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ انہوں نے عریج سے پوچھا، اور عریج نے خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا، وہ کلاس میں داخل ہوئی، وہاں کوئی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ اس نے خالی نگاہوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ پروفیسر معیز سنجیدگی سے کچھ سوچ رہے تھے اور عریج انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ 28 سالہ ہلکی بھوری آنکھوں والے خوبصورت پروفیسر تھے۔ ساری یونیورسٹی میں شاید ہی وہ سب سے زیادہ ڈیسنٹ تھے، اور عریج ان کی شخصیت سے کافی متاثر رہتی تھی۔ وہ دوبارہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ خاموش کیبن کی 4 دیواری میں پروفیسر معیز کی آواز گونجی، اور عریج نے حیرت اور بے یقینی سے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا۔ کتنے پل وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کے جسم میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھے اس بلاک میں بلایا تھا۔ اور معیز حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب بلایا تھا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آ کر پڑھا کروں، اور مجھے ایک لڑکی بلانے آئی تھی۔ وہ بے بسی سے یہ سب کہتے ہوئے رو پڑی۔ اس کی عزت کا تماشا ساری یونیورسٹی میں لگ گیا تھا۔
اور اب تک یہ خبر اس کے تایا کو پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ اس یونیورسٹی میں تائی کی ایک بھانجی بھی پڑھتی تھی۔ اریج، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو صرف وہاں آپ کو دیکھنے گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا آپ گراؤنڈ سے اٹھ کر اس خالی ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے آپ پریشان لگی تھی، اس لیے میں آپ کے پیچھے گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اریج کی ہچکیاں اب قابو سے باہر تھیں۔ اور آپ 2 دن چھٹی پر کیوں تھی؟ جیسے موئز کو اچانک یاد آ گیا تھا۔ بس، میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اچانک ہی اونچے لہجے میں بولی۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ موئز حیران ہوا، پھر اس کی باتیں یاد آئیں تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مس اریج، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا میں آپ کی فیس مینیج کر دوں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ پر کوئی احسان کروں گا۔ میں آپ کا اسکالرشپ لگوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ گئیں۔ اریج بے یقینی سے پروفیسر موئز کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید وہ اپنی طرف سے اس کی فیس ادا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اریج پلوں میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں گھر کس منہ سے جاؤں گی؟ تایا تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اسے الگ ٹینشن لگ گئی۔ میں جانتا ہوں اس میں میرا قصور ہے، لیکن جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے، خدا کی قسم اسے آپ کے قدموں میں لا کر پھینکوں گا۔ لیکن فی الحال بہتر حل یہی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ میری غیر محرم ہیں۔ ایک غیر شخص ہو کر تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اور اریج بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا مجھ سے نکاح اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میری مدد کر سکیں؟ اور مدد کے بعد کیا میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کے لیے نکاح کوئی مذاق ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے چیخی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں نے کب کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ موئز کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موئز کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مطلب آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا سیدھا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی کو پرپوز کرتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے، اسی طرح یہ سمجھیں کہ میں ایک عام لڑکا ہوں۔ کچھ پلوں کے لیے یہ بھول جائیں کہ میں آپ کا پروفیسر ہوں، اور اب میں آپ کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں۔ یہ بھی بھول جائیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ بس مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، تو کیا آپ تب مجھ سے نکاح کریں گی؟ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا اریج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا سر پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس کے سر میں مائیگرین کا اٹیک ہو رہا تھا۔ اوکے ریلیکس، پریشان مت ہو، بس فی الحال آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کے بعد کی ہر ٹینشن مجھ پر چھوڑ دیں۔ موئز نے اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکاتی وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی سے اٹھا۔ چلے اٹھیں، ہمیں ابھی آپ کے گھر جانا ہوگا، ان سے آپ کے نکاح کی بات بھی کرنی ہوگی۔ وہ سنجیدہ تھا، لیکن اریج کا سارا جسم خوف سے کپکپا اٹھا۔ وہ جانتی تھی اب تک ایک عدالت لگ چکی ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں ساتھ ہوں، تو کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ پروفیسر موئز نے آنکھوں میں ایک مان لیے اسے کہا، اور اریج خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے ساتھ گھر تک آئی، اور اس کی سوچ کے عین مطابق تائی کی بھانجی نے ساری بات فون پر ہی بتا دی تھی، اور گھر میں اب تک ایک تماشا لگ چکا تھا۔ اس سے پہلے تایا اس پر ہاتھ اٹھاتے درمیان میں ہی موئز آ گیا۔ وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ وہ کسی ڈھال کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اریج بے یقینی سے اس رکھوالے کو دیکھ رہی تھی جو بنا کسی رشتے کے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو پھر کیا شوہر بننے کے بعد وہ اس کی حفاظت نہ کرتا؟ ارے میاں، تم کون ہو اور تم لگتے ہی کیا ہو جو میرے اور میری بھتیجی کے درمیان آ رہے ہو؟ تایا بگڑے تیوروں کے ساتھ بولے تھے۔ ابھی تک کچھ نہیں لگتا، لیکن بہت جلدی لگنے والا ہوں۔ کم سے کم آج کے بعد اریج یہاں نہیں رہیں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اور تائی کی تو بانچیں کھل گئیں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ جنید اریج میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو ان کی بھانجی ان کی بہو بنتی، اسی گھر میں آ جاتی، اور تایا تو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہے، اسے لے جاؤ ہمارے سر سے، اس بد کردار لڑکی کا ٹوکرا اترے۔ تائی نخوت سے بولی۔ فکر مت کریں، میں نکاح خواہاں اور گواہان کو فون کیے بلا چکا ہوں۔
بس کچھ ہی وقت میں وہ آتے ہی ہوں گے۔ عریج، آپ جائیں، اپنا ضروری سامان پیک کر لیں۔ اس نے سنجیدگی سے عریج کو ہدایت دی۔ عریج بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب آ چکے تھے۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ تایا اور تائی نے کسی بوجھ کی طرح اسے اپنے سر سے اتار پھینکا۔ نکاح کے بعد خود کو بڑی سی کالی چادر میں چھپائے وہ کمرے سے باہر نکلی تو معیز نے آگے بڑھتے اس کا بیگ پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں عریج کا ہاتھ پکڑا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہ اس گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ اور عریج نے حسرت سے اس گھر کو دیکھا۔ یہ اس کا ٹھکانہ تھا، گھر نہیں تھا، کیونکہ گھر وہ ہوتے ہیں جہاں سکون محسوس ہو۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد معیز گاڑی کی دوسری سائیڈ آیا، دروازہ کھولا، خود بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی اس محلے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سارا راستہ بس سڑک کنارے گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں کھوئی کھوئی سی تھی، اس کی آنکھوں سے اب آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ یونیورسٹی سے واپس گھر تک آنے کے بعد وہ بالکل نہیں روئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے اپنے کبھی بھی اس پر یقین نہیں کریں گے، تو رونا کس کام کا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کی گاڑی بڑے سارے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ معیز نے ہارن دیا، گارڈز نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا، گھوم کر دوسری سائیڈ آیا، دروازہ کھولا تو عریج ہوش میں آئی۔ آ جائیں، گھر آ گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ عریج کے سامنے پھیلایا، جیسے اسے کہہ رہا ہو کہ ایک بار اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں تھما دو، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عریج نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ جیسے گاڑی سے باہر نکلی اس نے بے یقینی سے اتنے بڑے بنگلے کو دیکھا۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا ہو کہ پروفیسر کا اتنا بڑا گھر، یہ آپ کا گھر ہے۔ وہ واقعی بے یقین تھی اور پروفیسر معیز نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل تک صرف میرا گھر تھا، لیکن آج سے یہ ہمارا گھر ہے۔ مجھ سے زیادہ اس گھر پر تمہارا حق ہے۔ آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو۔ اس کے الفاظ تھے یا امرت جو عریج کے کانوں میں جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے پروفیسر معیز کو دیکھتی رہ گئی جو اب بنگلے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس بنگلے کا مالک ایک پروفیسر ہوگا۔ شاید وہ کوئی بزنس مین تھا۔ اسے سیدھا اپنے کمرے میں ہی لے آیا اور آنے سے پہلے ملازمہ کو عریج کے لیے جوس کا گلاس بنا کر لانے کو کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بھی اس کی پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے عریج کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ خود ہی بیٹھ کے کنارے تک گئی اور وہاں ٹک گئی۔ آپ تو پروفیسر تھے، تو پھر یہ اتنا بڑا گھر؟ آخر وہ سوال پر اپنی زبان پہ لے آئی۔ پر میں پروفیسر بھی ہوں اور ایک بزنس مین بھی، اس لیے کچھ امیر ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں بہت زیادہ امیر ہوں، شاید اسے گھمنڈ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے کہا میں کچھ امیر ہوں۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کو حیران دیکھ کر معیز نے خود ہی وضاحت کی، ٹیچنگ کرنا میری ہابی ہے، بزنس میرا پروفیشن ہے۔ یونیورسٹی کے بعد میں سارا ٹائم اپنے آفس کو دیتا ہوں، لیکن اب ٹیچنگ چھوڑ رہا ہوں۔ سارا ٹائم اب سے آفس کو ہی دیا کروں گا۔ اور عریج پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ ڈریسنگ کا سٹول کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کمرے کی ہر چیز بہت مہنگی اور پروفیسر معیز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اچھا، اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ جیسے فرصت سے بیٹھا اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور عریج کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ سب کچھ، آپ کے والدین، آپ کا خاندان۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے؟ وہ جیسے بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اب ہمیں ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور لفظ ساری زندگی پر عریج سن رہ گئی۔ معیز اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلتی ہوئی دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے نکاح کیا ہے آپ کو کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ اس نے عریج کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہلکا سا دباؤ دیا۔ عریج ایسے ہوش میں آئی۔ اس نے کہاں سوچا تھا اس کی قسمت میں اتنا اچھا مرد بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نام اور میری پڑھائی کیسی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ معیز نے اس بات میں سر ہلایا۔ 4-5 سال کی تھی جب میرے پیرنٹس کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ میری مدر نے فادر سے طلاق لے لی اور کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری ذمہ داری نہیں دے سکتی کیونکہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، اور باپ جانے آج وہ اپنے دوسرے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ان کی ایک ہیپی فیملی ہے اور ان کی اس فیملی میں عریج کہیں بھی نہیں۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔
بولتے ہوئے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا اور معیز کے چہرے پر افسردگی چھائی۔ اور میرے والد، انہوں نے کچھ عرصہ مجھے سنبھالا۔ 7 سال کی ہوئی تو انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی۔ آخر وہ ایک 7 سالہ عریش کے لیے اپنی ساری زندگی تو نہیں صرف کر سکتے تھے۔ آخر انہیں بھی زندگی میں خوش رہنا تھا۔ ان کی دوسری بیوی کافی امیر تھی، ان کے ساتھ ابروڈ شفٹ ہو گئے۔ ان کی دوسری بیوی اور بچے ہیں، ان کی ایک ہیپی فیملی ہے، اور اس فیملی میں عریش کہیں نہیں آتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ باپ نے بڑے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا۔ دادی نے مجھے سنبھالا۔ جب 10 سال کی ہوئی تو دادی کی موت ہو گئی۔ دادی بہت اچھی تھی، کبھی کبھی دل چاہتا تھا کاش میں ان کی بیٹی ہوتی، ان کی پوتی نہ ہوتی۔ دادی نے بتایا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی کہ تمہارا باپ تمہارے لیے تمہارے تایا کو پیسے دیتا ہے۔ وہ ہر ماہ تایا کے اکاؤنٹ میں کثیر رقم بھیج دیتے تھے، اور وہ پیسے تایا کہاں خرچ کرتے تھے مجھے کبھی علم نہ ہوا، کیونکہ وہ پیسے میری ذات پر کبھی خرچ نہیں ہوئے تھے۔ میرا باپ کو لگتا تھا وہ پیسے بھیج کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد کھوکھلی ہنس پڑی، اور معیز نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی میں اتنا حوصلہ تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سالوں گزر گئے، میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تایا تائی نے صرف ان پیسوں کی خاطر مجھے برداشت کیا، حالانکہ انہیں بھی میں کسی بوجھ سے کم نہیں لگتی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اس نکاح کو روک سکتے تھے، لیکن انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ایک بار یہ پتہ کر لیں کہ لڑکا کیسا ہے، ہم اپنی بیٹی کس کے سپرد کر رہے ہیں۔ میں ان کی بیٹی ہوتی تو ہی انہیں فکر ہوتی۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ معیز کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنے والدین کو ایک ساتھ بٹھاؤں اور ان سے پوچھوں کہ جب آپ دونوں کے گھر والوں نے آپ دونوں کی زبردستی شادی کروا دی تھی اور آپ دونوں کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو ان سب میں عریش کا کیا قصور ہے؟ دونوں الگ ہو گئے، دونوں نے دوسری شادیاں کر لیں، دونوں کی دوسری فیملی کے ساتھ بچے ہیں، اور ان سب میں عریش کہاں گئی؟ عریش کو سب بھول جاتے ہیں۔ آج تک میں ہر انسان کے لیے صرف ایک بوجھ رہی ہوں، دی موسٹ انوانٹڈ چائلڈ۔ اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے بے بسی سے رو پڑی۔ معیز کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور اس کی بیڈ میں جذب ہو گئے۔ وہ اسٹول سے اٹھا، اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دیا۔ اور وہ سچ جو وہ اپنے سینے میں چھپا کر رکھنے والا تھا، آج اس نے عریش کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ انوانٹڈ نہیں، عریش، آپ کسی کے لیے اس کی ساری دنیا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بولا کہ عریش ساکت رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے معیز کو دیکھا، جو سامنے دیوار کو دیکھ کر نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک دن آفس جا رہا تھا جب میں نے سڑک کراس کرتے ہوئے آپ کو دیکھا۔ اس پہلی نظر میں نہ جانے میرے دل کو کس جذبے نے چھو لیا کہ مجھے آپ بہت اچھی لگی۔ بس دل چاہا آپ کو اپنے بہت قریب لے آؤں، اتنا قریب کہ کوئی اور آپ کو دیکھ بھی نہ سکے۔ نہ جانے مجھے کیسا عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اور پھر اس محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ایک پروفیسر بن کر اس یونیورسٹی تک پہنچ گیا جہاں آپ پڑھتی تھیں۔ اور عریش پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ صرف اس کی خاطر یونیورسٹی جوائن کیے وہاں پڑھا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آج تک آپ ہر انسان کی زندگی میں انوانٹڈ رہی ہوں، لیکن میرے لیے بہت اسپیشل ہیں۔ آپ میرے لیے ایوری ون ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ایک حادثے میں اپنے والدین کھو دیے۔ یہ گھر، یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور بلبوتے سے بنایا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے بہت سال لگے ہیں۔ فکر مت کریں، میں کبھی بھی آپ کو اس زندگی میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اچانک عریش کے ذہن میں کچھ آیا۔ مجھے یاد آ گیا، اس کمرے میں ارحم تھا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گھٹیا حرکت کرتا آپ وہاں پہنچ چکے تھے۔ اسے اچھے سے یاد آ چکا تھا کہ وہ ارحم تھا۔ اس کی بات سنتے ہی معیز کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے۔ فکر مت کرو، جس طرح اس نے تمہیں ساری یونیورسٹی میں ذلیل کیا ہے، اگر اسی طرح میں نے اسے ذلیل نہیں کیا تو میرا نام بھی معیز نہیں۔ وہ سختی اور سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتے ہوئے اس وقت بہت ہی زیادہ شفاف معیز نظر آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے عریش گھبرا گئی۔ وہ عریش کی طرف پلٹا۔ ویسے اگر میں تمہیں تم کہوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسے آپ ہی کہتا تھا۔ عریش نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑا، اور عریش بھی مسکرا اٹھی۔ I am in love with you, Mrs. عریش معیز۔
اس کے کان میں سرگوشی کیے وہ بولا تھا کہ عریش شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور سارے کمرے میں معیز کی ہنسی گونج اٹھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ یہ 2 دن بعد کا ذکر تھا جب معیز اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے فیورٹ اسٹوڈنٹس کی مدد سے سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر چکا تھا۔ سارے ہی کینٹین کے باہر جمع تھے جب ہجوم کو چیرتے ہوئے عریج اور معیز آتے دکھائی دیے۔ سب نے حیرت سے معیز کے ہاتھوں میں عریج کا ہاتھ دیکھا۔ گہرے نیلے رنگ کی فراق پہنے، سر پر حجاب کیے، چادر کندھوں کے گرد اوڑھ رکھی تھی۔ سارے دم سادے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یونیورسٹی کے ڈین بھی پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی بتایا گیا تھا کہ بہت ضروری بات ہے اور یہ سب معیز نے کیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر معیز، پرنسپل نے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ سوری ڈین صاحب، آپ کی یونیورسٹی میں آنے کی گستاخی کی ہے، لیکن کچھ حساب برابر کرنے تھے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس دم سادے تماشے کے منتظر ہوئے، اور ان اسٹوڈنٹس میں سے ایک سائڈ پر ارحم بھی کھڑا تھا اور لگنے والے تماشے کو انجوائے کرنے والا تھا۔ جب معیز سارے اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں داخل ہوا اور سارے اسٹوڈنٹس ایک سائڈ ہوتے گئے، وہ سیدھا ارحم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب تک عریج کا ہاتھ تھا۔ عریج تھپڑ اتنا زوردار ہونا چاہیے کہ ساری یونیورسٹی میں آواز گونجے۔ اس نے فوراً عریج کا ہاتھ چھوڑا اور براہ راست عریج کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی بھی سمجھ نہ سکا، لیکن ارحم کے چہرے کا رنگ پل میں تبدیل ہوا تھا۔ عریج اور ارحم کی نظریں ٹکرائیں۔ عریج کی آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ تھا، جیسے سالوں کا لاوا جو باہر نکلنے والا ہو۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی قوت سے تھپڑ ارحم کے منہ پر دے مارا۔ اتنے بڑے ہجوم میں اتنی خاموشی ہو گئی کہ جیسے سوئی تک گرنے کی آواز نہ آئی ہو۔ عریج، مزہ نہیں آیا۔ معیز کا چہرہ اس طرح پھولا ہوا تھا جیسے اسے عریج نے زیادہ خوش نہیں کیا۔ عریج کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور ایک بار پھر ارحم کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور معیز کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ تم مرد کیا ہر عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہو؟ سڑک پر چلتی ہر لڑکی کیا تمہاری کوئی زر خرید غلام ہے؟ جب تمہیں ایک بار سیدھی طرح کہہ دیا تھا کہ مجھے مردوں میں دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر تم نے اپنی انا کا بدلہ لینے کے لیے میری عزت اور میرا کردار سب کی نظروں میں داغدار کر دیا۔ تم جیسے مرد جو ہر لڑکی کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر سے نکل کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم جیسے مرد بہت ہی زیادہ گھٹیا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں غیر محفوظ محسوس کریں۔ وہ جیسے اپنے اندر سالوں کا غصہ جو بھرا ہوا تھا وہ سارا باہر نکالتے ہوئے پھٹ پڑی تھی اور سارے حقارت سے ارحم کو دیکھ رہے تھے۔ ارحم کو لگ رہا تھا وہ بڑے مجمع میں رسوا ہو گیا ہے۔ معیز نے عریج کو اپنے پیچھے کیا اور خود آگے بڑھتے ہوئے ارحم کا گریبان ایک جھٹکے سے پکڑا۔ میں یقین ضرور کروں گا کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ملے، کیونکہ تم نے ایک لڑکی کو لوگوں کے مجمع میں رسوا کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا اگر تم دوسروں کو ذلت دو گے بدلے میں کیا ملے گا؟ لیکن نہیں، تم جیسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا گریبان چھوڑے پرنسپل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ڈین صاحب، جو آپ کو ایم زیڈ گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے ہر سال شیئر آتے ہیں وہ آج کے بعد نہیں آیا کریں گے۔ ان کی بات سننی تھی کہ پرنسپل کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو لگا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس ایم زیڈ انڈسٹریز کا مالک کوئی اور نہیں، میں خود ہوں، معیز زیدی۔ اب چلتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ واپس پلٹا۔ سارے اسٹوڈنٹس ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ایک چیز تو میں کلیریفائی کرنا ہی بھول گیا۔ عریج میری بیوی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آج سے اپنے اس دماغ میں بٹھا لو کہ میری بیوی کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اتنی سختی سے اس نے تنبیہ کیا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کوئی شفاق انسان نظر آیا۔ اگلے ہی لمحے عریج کا ہاتھ پکڑے وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گیا، اور عریج نے آج سالوں بعد خود کو محفوظ محسوس کیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے، اس کا رکھوالا ہے۔ بے شک
عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔